اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جو تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں عربی ادب سے ماخوذ ہے۔ اس کے مصنف ابو الوفا محمد حماد عصری ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت عطا فرما دیتے ہیں تو میں سب سے پہلے سیدہ آسیہ سے ملوں گا جو فرعون کی زوجہ تھیں، اور ان سے جا کر میں سوال کروں گا کہ ایک ملکہ ہونے کے باوجود آپ نے اپنے پیٹ پر پورا پتھر اٹھانے کی برداشت کہاں سے لی؟ ان سے ملنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اے ذی النورین، آپ کیسے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے؟ میں مکہ کے شہزادے مصعب بن عمیر سے بھی ملوں گا اور پوچھوں گا کہ اے شہزادے، ایسی شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر آپ نے وہ برداشت کہاں سے حاصل کی کہ نہ صرف آپ اپنوں سے ملی اذیت سہتے رہے بلکہ شاہانہ زندگی چھوڑ کر ہجرت کو بھی ترجیح دی؟ محترم عصری لکھتے ہیں، میں عشرہ مبشرہ سے بھی ملوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب آپ کو جنت کی بشارت ملی تو پھر آپ کی نیند کا کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں اماں ہاجرہ سے بھی ملوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اے سیدہ، کیسے کسی محافظ کے بغیر چلتی رہیں اور وہ ہمت آپ کے پاس کہاں سے آ گئی کہ آپ اتنے بڑے صحرائے عرب میں بھٹکتی رہی؟ وہ فرماتے ہیں، میں ملوں گا سید بلال حبشی سے اور عرض کروں گا کہ صرف ایک ہی دفعہ دور نبوت کی اذان تو سنا دیں۔ مجھے کسی کونے میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ میں ان سے سوال کروں گا کہ مچھلی کے پیٹ کا عرصہ کس طرح سے گزارا؟ میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ وہ حوصلہ آپ کو آخر کہاں سے ملا، کس نے دیا کہ آپ نے اپنے لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت ان کے بستر پر بغیر کسی خوف کے سو جانے کا ارادہ کر لیا، اور آپ سوئے بھی اور کسی بھی کافر کی تلوار سے یا للکار سے نہیں ڈرے۔ عصری لکھتے ہیں، میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضری بھی دوں گا اور ان سے سوال کروں گا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی تو آپ نے ایسی استقامت کیسے دکھا لی، جبکہ آپ تو دل کے انتہائی نرم تھے اور معمولی بات پر آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈھونڈ لوں گا اور ان سے جا کر پوچھوں گا کہ آخر کس طرح آپ نے فرعونی جبر کا مقابلہ کیا۔ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا حوصلہ بھی کروں گا اور ان سے جا کر پوچھوں گا کہ اے سید عمر، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور ان سے ان کے دل کی کیفیت کا پوچھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تو آپ کی اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی؟ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات کروں گا اور ان سے جا کر کہوں گا، سید یوسف، آپ کا قصہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا تھا، اور آپ کے نام سے نازل ہونے والی صورت مجھے سب سے زیادہ حبیب تھی۔ اور پھر میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا، ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا، حال دل کہوں گا، ان سے کہوں گا کہ دنیا میں آپ کو دیکھنے کا شوق ہی رہا، اور آج خداوند عالم نے آپ کے دیدار سے میری عزت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر پوچھوں گا کہ آقا، مجھے اپنی جد و جہد کا قصہ سنائیے، مجھے بتائیے کہ جو آپ کے ساتھ گزریں، مجھے بتائیے کہ ان حالات میں آپ دین کیسے پھیلاتے رہے۔ اور پھر میں اپنے رب کریم کے پاس جاؤں گا جب مجھے اپنی رویت سے مشرف کریں گے، اور میں نہیں جانتا کہ تب میں بول بھی پاؤں گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محترم ابو الوفا محمد حماد عصری کے قلم سے نکلے ہوئے ان خوابیدہ اور محترم الفاظ کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔